اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 1 سے۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے اور لپیٹ کر سونے والے قیام کرو رات کو مگر تھوڑا۔ جس وقت ان آیات کا نزول ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مطلب یہ کہ اب چادر چھوڑ دیں، رات کو تھوڑا سا قیام کریں، یعنی تہجد کی نماز پڑھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی بنا پر نماز تہجد آپ کے لیے واجب تھی اور آپ کو یہاں مزمل کہہ کر پکارا گیا ہے۔ قم سے مراد نماز میں قیام کرنا یعنی تہجد کی نماز، لیل الا قلیلا یعنی رات کا کچھ حصہ قیام کیجیے، کیونکہ نبوت کے فریضہ کی ادائیگی میں جن مشکلات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام کریں۔ اب کتنا قیام؟ نصفہ ہو، آدھا اس کا، او انقص یا کم کر لو، من ہو اس میں سے، قلیلہ تھوڑا سا، یعنی آدھی رات، نصفہ ہو آدھی رات۔ ان مشکلات کا حل رات کی نماز میں ہے۔ او انقص یا ایک تہائی رات، من ہو قلیلہ آدھی سے بھی کم، رات کا جتنا حصہ عبادت میں گزارا وہ آدھی رات ہے۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا بڑھا لو اس پر، آہستہ آہستہ پڑھو قرآن کو، آہستہ آہستہ پڑھنا، یعنی قرآن ترتیلا سے مراد معنی ہے کلام کو سہولت، آسانی، روانگی اور خوبصورتی سے پڑھنا، کہ ہر لفظ کے ہر حروف کا حق ادا کیا جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، خوش آواز سے اور حسن ادائیگی کے ساتھ۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تاکہ انسان کلام کے معنی میں غور و فکر کرے۔ اور قرآن ترتیلا کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کے مسائل کا حل اس قرآن سے نکل آتا ہے، اور اللہ کی بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے احسانات سے انسان کے اندر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، اور کچھ آیات کو پڑھ کے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور دین کے راستے پر چلنے پر استقامت حاصل ہوتی ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اور بے شک ہم قریب ہم ڈال دیں گے آپ پر بات بوجھل اور بھاری۔ قولاً ثقیلا یعنی رات کا قیام چونکہ نفس انسان کے لیے بالعموم گراں ہے، اس لیے فرمایا کہ ہم اس سے بھی بھاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کریں گے، یعنی قرآن کا نزول، جس کے احکام و فرائض پر عمل، اس کی حدود کی پابندی اور اس کی تبلیغ و دعوت ایک بھاری عمل ہوگا۔ یہاں قولاً ثقیلا سے بوجھ مراد لیا ہے جو وحی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا تھا، کہ جس سے سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے۔ قرآن کا نزول، دعوت تبلیغ کا کام، اور اللہ کا قول کہ اٹھیے لوگوں کو خواب غفلت سے جگائیے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک اٹھنا رات کا زیادہ شدید ہے کچلنے میں اور زیادہ درست ہے بات میں۔ ان ناشئۃ اللیل یعنی مراد تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا، نفس کی اصلاح کے لیے عمل بتایا کہ رات کو اٹھ کر اپنی نیند کو توڑ کر اللہ کی عبادت کریں۔ اور یہ اشد وطئا واقوم قیلا یعنی روندنا پامال کرنا، رات کو جاگ کر اپنے نفس کو اللہ کی عبادت کے لیے آمادہ کرنا اور نفس کی سرکشی دور کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا یعنی انسان جب رات کو قرآن سنتا ہے تو اس وقت زیادہ بہتر طور پر اسے اپنے اندر جذب کر سکتا ہے، اور یہ اس کی زبان کی درستی کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اور اس وقت خاموشی ہوتی ہے اور فضا بھی پرسکون ہوتی ہے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اور بے شک آپ کے لیے دن میں مصروفیات ہیں طویل، یعنی دن کے وقت دنیاوی مصروفیات کا ہجوم رہتا ہے اور رات کو نماز اور تلاوت زیادہ مفید اور مؤثر رہتی ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ذکر کرو اپنے رب کے نام کا اور کٹ جاؤ اس کی طرف کٹ جانا۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، رب ہے مشرق کا اور رب مغرب کا، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، بس بنا لو اس کو کارساز۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، بس صبر کرو اس پر جو وہ کہتے ہیں، چھوڑ دو ان کو چھوڑنا اچھی طرح، یعنی وَاهْجُرْهُمْ کسی چیز کو رنج و ملال کے ساتھ چھوڑنا، مراد یہ کافر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، آپ ان سے انتقام نہ لیں بلکہ ان کے رویے پر آپ صبر اختیار کیجیے۔
وَذَرْنِي وَمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قِيلًا، اور چھوڑ دو مجھ کو اور چھٹلانے والوں کو نعمت والے، اور ڈھیل دو ان کو تھوڑی سی۔ وَذَرْنِی یعنی ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، اللہ پر چھوڑ دو، دنیا میں یہ جتنا بھی عیش و عشرت کر رہے ہیں ان کو کر لینے دو، یہ تو دنیا کی زندگی تو چند روزہ زندگی ہے۔ اِنَّ لَدَیْنَا أَنْکَالًا وَحَجِیمًا، اور بے شک ہمارے پاس آئیں گے یعنی قیامت والے دن بھاری بیڑیوں میں اور بھڑکتی ہوئی آگ میں، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِیمًا، اور کھانا اٹکنے والا اور عذاب دردناک ہوگا۔ یعنی جب یہ ہمارے پاس قیامت کے دن آئیں گے تو ہم انہیں بیڑیوں میں جکڑ لیں گے اور جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیں گے، اور جب انہیں بھوک لگے گی تو انہیں کھانے کے لیے زرقوم کا کھانا دیا جائے گا جو ان کے حلق میں اٹک جائے گا۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور جس کا دن کام اٹھے گی زمین اور پہاڑ اور ہو جائیں گے پہاڑ ٹیلے بکھرے ہوئے۔ انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے بھیجا ہم نے تمہاری طرف ایک رسول گواہ تم پر، جیسا کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس میں اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو فرعون کا ہوا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، اور تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی تو پکڑ لیا ہم نے اس کو پکڑنا سخت۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شَيْبًا، تو کس طرح تم بچو گے اگر کفر کیا تم نے اس دن سے جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا۔ یعنی قیامت والے دن قیامت کے ہولناکیوں کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یا تمثیل کے طور پر ایسا کہا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکال لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ کس طرح؟ یعنی فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 اس وقت حمل والی عورتیں کا حمل گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ صحابہ اکرام کو بہت شاک گزری، ان کے چہرے فک ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم یاجوج ماجوج میں 999 ہوں گے اور تم میں سے ایک۔ اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ تمام جنتیوں میں سے آدھے تم اور ہم ہوں گے۔ السماء منفطر به وکان وعدہ مفعولا، آسمان پھٹ رہا ہوگا ساتھ اس کے ہے وعدہ اس کا پورا ہو کر رہنے والا۔ یعنی اس دن کی ہولناکیوں کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا، اور قیامت کا آنا اور دوبارہ جی اٹھنا، حساب و کتاب ہونا، اور جنت اور دوزخ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اور بے شک یہ ایک نعمت ہے، نصیحت ہے، بس جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اور بے شک تیرا رب جانتا ہے بے شک آپ کھڑے رہتے ہیں قریب 2/3 رات کے، اور آدھے اس کے اور 1/3 اس کے، اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی جب سورت کے آغاز میں نصف رات یا اس سے کم یا زیادہ قیام کا حکم دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ایک جماعت رات کو قیام کرتی، کبھی 2/3 سے کم، کبھی نصف رات اور کبھی 1/3۔ ایک تو یہ رات کا قیام نہایت ہی گراں تھا، اور دوسرے وقت کا یہ اندازہ کرنا بھی مشکل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت میں تخفیف کا حکم فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ بعض کے نزدیک ترک قیام کی اجازت، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس فرض کو استحباب میں تبدیل کر دیا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تخفیف صرف امت کے لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ حساب رکھتا ہے رات اور دن کا، علم اللہ تحصوہ، اور وہ جانتا ہے کہ ہرگز تم نہیں شمار کر سکتے اس کو۔ یعنی اللہ تو رات کی گھڑیاں گن سکتا ہے کہ کتنی گزر گئی ہیں اور کتنی باقی ہیں، اور تمہارے لیے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ فتاب علیکم، تو پھر وہ مہربان ہو گیا تم پر، یعنی اللہ نے قیام اللیل کے حکم کو منسوخ کر دیا، اب جس کی استطاعت ہے وہ ادا کر لے۔ اگر تم تھوڑا سا وقت صرف کر کے 2 رکعت بھی پڑھ لو گے تو عند اللہ قیام اللیل کے اجر و ثواب کو پالو گے، تاہم اگر کوئی 8 رکعت جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ادا کر لے تو وہ بہتر ہوگا۔
فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بس پڑھو جو آسانی سے پڑھ سکو قرآن میں سے. یعنی قیام اللیل میں چونکہ قیام لمبا ہوتا ہے اور قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے نماز تہجد کو ہی قرآن سے تعبیر کیا گیا ہے. علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، وہ جانتا ہے کہ عنقریب ہوں گے تم میں سے بیمار اور کچھ لوگ سفر میں ہوں گے اور زمین میں چاہتے ہوں گے اللہ کے فضل کو. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے جنگ کرتے ہوں گے اللہ کے راستے میں. فقرؤوا ما تیسر منہ، بس پڑھ لو جو آسانی جو میسر ہو جائے اس میں سے. یعنی تجارت، جہاد و کاروبار کے لیے سفر کرنا ہوتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے، جہاد میں بھی مشقت اور سفر کرنا پڑتا ہے. یہ تینوں حالتیں نہایت مشکل اور صبر آزما ہیں. بس پڑھو جو میسر آئے اس میں سے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، یعنی 5 وقت کی نمازیں جو فرض ہیں ان کو ادا کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دو اللہ کو قرض حسنا. یعنی اللہ کی راہ میں حسب ضرورت توفیق خرچ کرو. اور اسے قرض حسنہ سے اس لیے بھی تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ اس کے بدلے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور جو تم کچھ آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیر تجدوہ عند اللہ، بھلائی میں سے تم پالو گے اس کو اللہ کے نزدیک. ہوا خیر وأعظم اجرا، تو وہ بہتر ہے، زیادہ بڑا ہے اجر میں. واستغفر اللہ، اور بخشش مانگے اللہ سے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یعنی نفلی اور صدقات اور خیرات اور دیگر نیکیاں جو بھی کرو اللہ کے ہاں ان کا بہترین اجر و ثواب پاؤ گے. اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت نمبر 20 مدینے میں نازل ہوئی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا نصف حصہ مکی اور نصف حصہ مدنی ہے. میرے رب سے دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.